یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کا یہ مشہور شعر یہ کہتا ہے کہ سوال صرف آداب فرزندی کا نہیں بلکہ اس بہترین اخلاقی تربیت کا ہے کہ جہاں تعلیم کا درجہ ثانوی ہے۔ بیدر کے مولانا عمر ہاشمی نے بھی مکتب کے نظام کے نفاذ سے بچوں کو عمدہ اخلاق سے آراستہ کرنے کی بات کی ہے، جہاں تربیت میں تعلیم کا رول نمایاں ہو جاتا ہے تاکہ قوم کے بچے ملت کا اثاثہ بن سکیں۔ بیدر میں واقع جامعہ ہاشمی کے متعدد طلباء کے قرآن کریم کے ناظرہ مکمل کرنے پر انہیں تہنیت پیش کرتے ہوئے مولانا عمر ہاشمی نے اخلاقیات و نظام مکتب کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ کہا کہ اخلاق انسانیت کا بنیادی عنصر ہے جس کے بغیر نہ تعلیم، نہ تدریس، نہ سماجی معاملات، یہاں تک کہ زندگی کے تمام تر معاملات نامکمل ہیں۔ ملاحظہ کریں سالہ ڈیجیٹل کی رپورٹ۔ جیسا کہ آپ اخلاقیات کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں، الحمدللہ اخلاقیات ہی سب سے اہم چیز ہے جس کے بغیر ساری چیزیں نامکمل ہیں۔ نہ ہماری تعلیم مکمل ہے اس کے بغیر، نہ ہماری تدریس مکمل ہے، نہ صحت کا معاملہ مکمل ہے، اور نہ سماجی، یہ ساری چیزوں میں اخلاقیات بنیادی چیز ہے۔ اور رہا اخلاقیات، جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے عام طور پہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں اس کے خاتمے کے لیے، تو بنیاد یہی ہے کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ جو برائیاں ہیں اس کو خاتمے کے لیے، برائیاں تو بہت ہیں، گناتے بیٹھے تو ہر ایک میں برائیاں ہی نظر آئیں گے، تو اس کا سدباب کے لیے سب سے اہم بنیادی طور پہ بچے کی تربیت، طلباء کی، بچوں کی تربیت ضروری ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز رکھتی ہے مکاتب کا نظام۔ مکاتب کا نظام ایک جامع نظام ہے، مکمل نظام ہے، اس پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اور اکثر یہ مشاہدے میں آئی ہے بات، جس علاقے میں مکاتب کا نظام منظم طریقے سے ہے وہاں پر بتدریج سدھار ہے۔ اور کسی دور میں پہلے بھی ہوتے تھے، سابقہ دوروں میں بھی، کہ بچوں کو تعلیم دیتے تھے، کہ مساجد سے تعلیم ہوتی تھی، اس کا نظام تھا، تو بڑی تبدیلی تھی کہ بنیادی طور پہ انہوں بنیادی مسائل سے واقفیت ہوتی تھی۔ آج کل بڑے سے بڑے عہدوں پہ ہیں لیکن مذہب کی بنیادی چیزوں سے عدم واقفیت کی بنا پر وہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اب اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ وہ پیشے سے انصاف کر سک رہے، نہ گھریلو زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، کسی جگہوں پہ بھی وہ صحیح انصاف نہیں ہو سک رہا اس کی، اور دین سے کافی دوری کی وجہ سے خالی ہم مادی ضرورتوں پر لگے ہوئے ہیں۔ مادی ضرورتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جیسا دیگر اقوام میں ہے کہ اس کے ہمارے اپنے مذہبی امور کے ساتھ ساتھ عصری نظام میں بھی وہ لوگ کامیاب ہیں، اور اپنے طلباء کی، اپنے جنریشن کی بہت زیادہ اس کے ساتھ وہ فکر مند بھی ہیں، اور اس کا حل بھی یہی بتاتے ہیں کہ پہلے اخلاقیات ضروری ہے، اور اس کے لیے مکاتب کا نظام بہت بہترین ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کیرلا، گجرات وغیرہ، دیگر ہمارے بھی کرناٹک کے بھی کچھ علاقوں میں، کہ بچوں کا لیے 5 سال یا 7 سال کا مکمل ایک سلیبس ہے، اور اس کا وقت بھی متعین ہے، جیسا بچے اسکول سے آنے کے بعد 4 سے 6 تک، اور بعض علاقوں میں اسکول کا ٹائمنگ 10 بجے سے رہنے کی وجہ سے وہ لوگ صبح کے اوقات میں بھی تعلیم کا نظام ہے۔ تو تقریباً بعض اس شہروں کا بلکہ ضلعوں کا یہ نظام ہے کہ مکمل وہاں کے اضلاع کے بچے، مکمل بچے، مسلمان بچے مکاتب میں جاتے ہیں۔ اس کے لیے سرپرستوں کا بھی دلچسپی لینا ضروری ہے، اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ وہ 7 سال 5 سال کا نصاب ہے، تو اس میں ہر سال بچے کی ایک کتاب بدلتے جاتی۔ بدلنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچے کو شروع میں جیسا اس کو سکھا دی کہ الف با تا سا کے ساتھ کلمے وغیرہ، پھر دوسرے سال میں تبدیلی آ گئی فقہی مسائل، تیسرے سال میں آ گئے کہ نماز وغیرہ کی ضروری چیزیں۔ اس طریقے سے 7 سال کا مکمل نظام ہے۔ انہیں آدمی اپنے کم سے کم باپ کی جنازے کی نماز ہی نہیں بلکہ گھر کے تمام امور مذہبی انداز سے حل کر سکتا، اپنے ہی نہیں بلکہ خاندان کے، اور وہ قوم کا بڑا اثاثہ بھی بن سکتے۔ اور وہ رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقیات کی بڑی تبدیلی آئیں گی، اور ہمارے گھروں میں بھی بڑی تبدیلی محسوس ہوں گی، معاشرے پہ بھی ایک بڑا اس کا اثرات مرتب ہوں گے۔